انسان جب کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اسے زندگی کا کوئی مقصد مل گیا ہے۔ وہ انسان جن کے پاس ایسا کوئی نہیں جن کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، بدقسمت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی بہن بھائی کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی اجنبی کے لیے، تو پوسیس ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو وہ بہت پوسیس ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ محبت ہی ہوتی ہے جو اسے کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، لیکن یہ محبت کچھ انکہی پابندیاں بھی لگاتی ہے، یہ دوسرے کو محدود بھی کر دیتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کا ممنون ہونا ہے۔ ہم احسان لے لیتے ہیں لیکن احسان مند ہونا پسند نہیں کرتے۔ جب کوئی انسان کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو ان سے خلوص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کچھ کرتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ کوئی توقعات وابستہ نہ کرے، لیکن توقعات کے بغیر کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ اصل میں توقعات مستقبل کا ایک تصور ہوتی ہے۔ آگے چل کر ہم اسی طرح رہیں گے، ہم اس طرح کہیں گے، ایسے یاد کریں گے اس وقت کو۔ انسان جب کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دوسرا شکریہ بولے گا تو کس طرح بولے گا، اور میں شکریہ پر کس طرح ری ایکشن دوں گا۔ انسان کے لیے کچھ کرتا ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ لیکن اگر کوئی شکریہ ہی نہ بولے یا بولے تو اس طرح نہ بولے جس طرح انسان سے اس کا تصور کیا ہو، تو چیزیں کسی اور رخ چل پڑتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور محبت بڑا پوسیس جذبہ ہے۔ یہ کون نہیں جانتا، کہیں انکہی پابندیاں لگ جاتی ہیں، چاہتے نہ چاہتے کوئی ممنون ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ممنون اور احسان مند ہونے والی حالت انسان کی بہت ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک اس میں رہ نہیں سکتا، اسے لگتا ہے اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ مر رہا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پرانے لوگ احسان نہیں لیتے تھے کیونکہ احسان مند ہونا یا احسان فراموش ہونا دونوں ہی مصیبتیں ہیں، دونوں ہی بڑی مشکل کی حالتیں ہیں۔ بہرحال جب انسان کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو دوسرا انسان اس احسان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس نے احسان کیا تو کیا ہوا، میں بھی تو اس کے فلاں کام آیا ہوں، میں نے بھی اس کو عزت دی ہے، میں نے اس کو وقت دیا ہے، میں نے اس کو برداشت کیا ہے، میں اس کے سامنے چھوٹا بنا ہوں۔ وہ ایسی ہی غیر محسوس چیزیں سوچ کر احسان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بوجھ کم نہیں ہوتا تو وہ ایک اور راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے اس نے احسان کیا لیکن یہ انسان اندر سے ٹھیک نہیں ہے، اس نے یہ سب خود غرضی سے کیا ہے، دھوکے کی نیت سے کیا ہے۔ وہ اپنے محسن کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے۔ بس ایسی ہی کوئی ذہنیت ہوتی ہے جو اسے احسان فراموش بنا دیتی ہے، اسے محسن کشی کے ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے جس پر برائی ہی برائی ہے، اچھائی کوئی نہیں ہے۔ اولاد، والدین، دوست، مالک، نوکر، رشتہ دار، کولیگ، ہمسائے، اجنبی، ہر تعلق میں احسان اور قربانی اور اثار یہیں تک لے کے جاتے ہیں۔ وہ جو احسان کا بدلہ احسان والی بات ہے وہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اصل میں احسان کا بدلہ احسان بڑی عقل اور ہمت کا کام ہے۔ عام انسان اتنا عقلمند ہوتا ہی نہیں، وہ کیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں معاملات کی بہتر سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ آسانی حاصل اور محبت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔